بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان ایک خوبصورت جنت کا باشندہ ہے اور اس کو بعد میں زمین پر بھیجا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر ایلس سلور ایک امریکن محقق اور سائنٹسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں ایک تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے۔ ڈاکٹر ایلس نے لکھا ہے کہ انسان دراصل اس زمین کا رہائشی نہیں بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا اور کسی وجہ سے اس سیارے سے اس کو اس موجودہ سیارے پر پھینک دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے محقق اور سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پلا اور پہلی بار اس کی تخلیق ہوئی وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جس میں VIP سہولیات کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہاں پر انسان ایک بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرستی اس کی طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے انتہائی لگژری لائف میسر تھی، اور وہاں کا ماحول ایسا تھا جہاں نہ سردی نہ گرمی بلکہ بہار جیسا موسم تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ۔ تب اس مخلوق سے کوئی کسی قسم کی غلطی سرزد ہوئی اور اس کی اس غلطی کی وجہ سے اس کو اس عیاشی کے ماحول سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اور جس نے اس انسان کو اس پہلے والے ستارے سے باہر نکالا وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں ستاروں کا اور سیاروں کا انتظام بھی تھا۔ وہ اتنی طاقتور ہستی کہ وہ جس کو جہاں چاہے بھجوا بھی سکتا تھا اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی۔ وہ مخلوق پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور مزید کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس طاقتور ہستی کے نزدیک زمین ایک جیل کی مانند ہو جہاں صرف مجرموں کو ہی سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل ایک جیل جیسی ہے جہاں خشکی کا ایک ٹکڑا ہے جس کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے سائنسی دلائل کے انبار لگا دیے ہیں جس سے انکار ناممکن ہے۔ ڈاکٹر سلور کے ان مشاہدات کے سامنے ڈارون کی تھیوری آف نیچر بھی دم توڑ گئی ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ ڈاکٹر سلور کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل۔ جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں اور زمین کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے پر انسان پہلے رہتا تھا وہاں کشش ثقل بہت زیادہ کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسان کے اندر کمر درد کی شکایت صرف زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر سلور کہتا ہے کہ انسان میں جتنے بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں یہ زمین پر پائی جانے والی کسی بھی دوسری مخلوق میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور اس روئے زمین پر ایک بھی انسان ایسا نہیں دیکھا گیا جس میں کوئی نہ کوئی بیماری نہ ہو۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ میں اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں جبکہ آپ کو ہر جانور کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی طور پر معمولی سی بیماریوں کے علاوہ کسی بھی ایسی سیریس مرض میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تیسرے نمبر پر ڈاکٹر سلور لکھتا ہے کہ انسان بہت زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، بلکہ کچھ دیر بعد ہی اس کو دھوپ میں چکر آنے لگتے ہیں، سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں۔ وہ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود نہ تو سن سٹروک کا شکار ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی جلدی بیماری ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ دوسرے جانور سورج کی تیز شعاعوں کے باعث بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے، ہر وقت اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسی کسی پردیس میں رہنے والے کی ہوتی ہے، چاہے وہ گھر سے قریب ہی کیوں نہ ہو، خونی رشتوں کے درمیان ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ ڈاکٹر سلور کہتے ہیں
کہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی سخت سردی، سخت دھوپ میں ان کے جسم کا ٹیمپریچر ایک خود کار نظام کے ذریعے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر پھر سائے کے مطابق تبدیل ہو جائے گا، جبکہ انسان میں ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ انسان بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار صرف انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے، کسی اور جانور میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلس مزید لکھتا ہے کہ یعنی زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانوروں کے مقابلے میں انسان ایک بہت ہی مختلف مخلوق ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز اس سیارے پر رہنے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف ہے اور بہت زیادہ ہے۔ زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا، اسے کھانا کوئی مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے وہ چیزوں کو پکا کر نرم کرتا ہے، پھر اس کو اپنی زبان کے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے، معدہ اور جسم کے مطابق غذا کو تیار کرنے کے بعد وہ انہیں کھاتا ہے۔ یہ سارے جتن کرنے کے باوجود وہ پھر بھی ہضمی یا معدہ کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اس زمین میں رہنے والا نہیں ہے، بلکہ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو اسے کھانے پکانے کی کوئی جھنجھٹ نہیں تھی، ہر چیز کو ڈائریکٹ استعمال کرتا تھا اور ہر چیز اس کی خواہش، اس کے جسم اور اس کے اسٹومک کے مطابق تھی۔ ڈاکٹر ایلس مزید لکھتا ہے کہ یہ زمین پر چلنے والے تمام جانداروں میں یہ واحد جاندار ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس زمین پر رہنے والے تمام جاندار کسی کو کسی قسم کے نرم و گداز بستر کی، پرسکون جگہ کی یا بہت زیادہ محفوظ جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے ماحول کے مطابق فوری طور پر ایڈجسٹ ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے جسم کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ ڈاکٹر ایلس مزید لکھتا ہے کہ اس زمین پر رہنے والے تمام جاندار اپنے ایک دن کی خوراک پوری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اگلے دن کی خوراک کی کسی قسم کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ صرف انسان ہی ایک واحد جاندار ہے جو اس زمین پر ایڈجسٹ نہیں ہے، اس کو کل کی خوراک کی فکر رہتی ہے، اس لیے وہ اپنی خوراک، کئی دنوں کی خوراک پہلے ہی جمع کر کے رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ایلین مزید لکھتے ہیں کہ انسان اس زمین کا ایک واحد جاندار ہے جس کے پاس جتنی زیادہ خوراک ہو، جتنی زیادہ دولت آ جائے، وہ پھر بھی ناخوش ہے۔ اس کی مثال انہوں نے بہت سے لوگوں سے دی کہ وہ لوگ ایک اچھا ماحول تلاش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دنیا میں یا زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں، بہت قیمتی اور لگژری قسم کے گھر بنانے کے باوجود پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ انسان واقعی ایک بہت لگژری لائف گزارنے والا جاندار تھا جو جنت میں رہتا تھا، جہاں کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور جب تک واپسی اپنے سیارے یعنی جنت میں نہیں چلا جاتا، اس وقت تک اس کی بے چینی ختم نہیں ہوگی۔